داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 354۔ وہ اٹھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ غار کے باہر قدم رکھا تو باہر تاریک رات کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اندر آگ کی روشنی تھی۔ اس نے گھوم کر تبریز کو دیکھا جو ٹہنیوں کی آگ کی روشنی میں پر اسرار سا انسان نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی، ایک دو قدم آگے آ کر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا، تم نے مجھے کس طرح طغیانی سے نکالا تھا؟ کیا باقی لوگ پار ہو گئے تھے؟ تبریز نے اسے تفصیل سے بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ اسے باقی لوگوں کے متعلق بالکل معلوم نہیں۔ لڑکی کا ڈر دور نہ ہوا، کچھ کم ہو گیا تھا اور اس کی جسمانی حالت بھی اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ تبریز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ حمص جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس علاقے سے نقل مکانی کر کے آ رہے تھے جو مسلمانوں کے حکمرانی میں تھا۔ حمص میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ لڑکی اپنے باپ کے لیے پریشان تھی۔ قافلہ طغیانی میں سے نکل گیا تھا، کوئی کہیں جا کنارے لگا، کوئی کہیں جا لگا۔ وہ ایک دوسرے کو پکارتے اکٹھے ہونے لگے۔ لڑکی اور تبریز ان میں نہیں تھے۔ وہ اونٹ بھی لاپتہ تھا جس پر لڑکی سوار تھی اور تبریز کا گھوڑا کنارے لگ گیا تھا، وہ دور کھڑا تھا۔ قافلے کا ایک آدمی اسے پکڑ لایا اور سب نے یقین سے کہہ دیا کہ حمص کا اتنا خوبصورت جوان جو راستے میں قافلے سے ملا تھا گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا ہے۔ تبریز کا تو کسی کو دکھ نہیں تھا۔ لڑکی کے غم میں اس کا بوڑھا باپ، دو عیسائی اور ایک یہودی نڈھال ہوئے جا رہے تھے۔ وہ آگے جانے کے بجائے دریا کے کنارے دور تک جانے کی سوچ رہے تھے۔ قافلے کے کچھ اور لوگ کہتے تھے کہ بیکار ہے، وہ ڈوب گئی ہوگی۔ وہ چاروں سوار ہوئے اور دریا کے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت تبریز لڑکی کو طغیانی سے نکال چکا تھا اور اسے چپٹی چٹان پر لٹا کر اس کا پیٹ پانی سے خالی کر رہا تھا۔ وہاں دریا کا موڑ تھا، چٹانیں بھی تھیں، اس لیے لڑکی کی تلاش میں آنے والے تبریز اور لڑکی کو دیکھ نہ سکے۔ وہ جب اس جگہ آئے اس وقت تبریز لڑکی کو پیٹھ پر اٹھائے چٹانوں کے اندر چلا گیا تھا۔ تلاش کرنے والے آگے نکل گئے، وہ پھر واپس نہیں آئے۔ سورج غروب ہو گیا تو حمص کے راستے پر ہو لیے۔ اتنی قیمتی لڑکی ضائع کرنے پر انہوں نے ہمیں سزائے موت نہ دی تو ہم سمجھیں گے کہ وہ بہت ہی رحم دل ہو گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، کیا جواب دو گے کہ وہ کس طرح ڈوبی؟ کہہ دیں گے طغیانی میں اس نے منمانی کی۔ یہودی نے کہا، کہتی تھی کہ الگ اونٹ پر دریا پار کروں گی۔ اس نے ضد کی اور طغیانی کا زور اسے ہم سے دور لے گیا۔ وہ دریا سے نکل آتی تو ہمیں مل جاتی، مر گئی ہے۔ جو جی میں آئے کہو، ایک عیسائی نے کہا۔ ہماری یہ کوتاہی بخش بھی دی جائے تو کیا تم سب کو افسوس نہیں کہ اتنی کارآمد لڑکی ضائع ہو گئی ہے؟ دوسری لڑکی لاتے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لگے گا۔ میں نے کئی بار مشورہ دیا تھا کہ اس کام کے لیے 2 لڑکیوں کی ضرورت ہے، بوڑھے نے کہا۔ حمص کے مسلمان جوش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ جو جنگی تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی جذباتی یا وقتی جوش نہیں۔ میں نے ان کی تربیت بہت غور سے دیکھی ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ شب خون اور چھاپے مارنے کی باقاعدہ تربیت ہے۔ میں نے اس کے چاروں استاد دیکھے ہیں، وہ قاہرہ سے بھیجے گئے ہیں یا دمشق سے، اور وہ ماہر چھاپہ مار معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہماری حکمرانی میں ہوتے تو ہم دیکھتے کہ یہ کس طرح جنگی تربیت لیتے۔ ایک عیسائی نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہاں یہ اپنی تربیت مکمل کر لیں گے؟ یہودی نے کہا، ہم انہیں آپس میں ٹکرا دیں گے۔ اسی مقصد کے لیے میں اس لڑکی کو دمشق سے لا رہا تھا، بوڑھے نے کہا۔ حمص میں فساد پیدا کرنے کا کام مجھے سونپا گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا نام لیا تھا۔ انہوں نے مجھے ہی حکم دیا تھا کہ لڑکی کے باپ بن جاؤ اور حمص لے جاؤ۔ کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ نقل مکانی کر رہا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں وہ چلتے جا رہے تھے اور اپنی اس خفیہ مہم کے متعلق باتیں کرتے جا رہے تھے جس کے لیے انہیں حمص جانا تھا۔ بوڑھا صلیبیوں کا تجربہ کار جاسوس تھا اور نفسیاتی تخریب کاری کا ماہر۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، مسلمان تو ہر جگہ جنگی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ دمشق میں نور الدین زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو باقاعدہ جنگی تربیت دے رہی ہے۔ بستی بستی یہ جوش دیکھنے میں آیا ہے، مگر حمص اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ یہاں مسلمانوں کے چھاپہ ماروں کو اڈا نہیں ملنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا ایک خفیہ منصوبہ ہے، اسے کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ حمص سرحد پر ہے، یہودی نے کہا۔ اگر مسلمانوں نے یہاں اڈا بنا لیا تو ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کے مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے اور ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا، بوڑھے نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے بہت افواہیں پھیلائی ہیں مگر مسلمان ان پر کان نہیں دھرتے۔
مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے خطیب کا ان پر بہت اثر ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جنگی تربیت اسی کی ہدایات کے مطابق ہو رہی ہے۔ مجھے حمص نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم لڑکی گم کر بیٹھے ہیں۔ میں اب اس لیے وہاں تک جانا چاہتا ہوں کہ خطیب کو دیکھوں کہ وہ کون ہے، اور کیا وہ عالم ہے یا کوئی فوجی کمانڈر۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے اور تم سب کو حمص کے عیسائی اور یہودی گھرانوں میں سے 1 یا 2 لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہے جو اس مہم میں ہماری مدد کر سکیں۔ تم جانتے ہو کہ لڑکیوں کو کیا کرنا ہے۔ میں نے تمہیں یہ دمشق میں بھی بتایا تھا کہ یہاں کے مسلمان ایمان کے پکے ہیں، ایک عیسائی نے کہا۔ ابھی تک ہم کسی ایک کو بھی خرید نہیں سکے۔ میں ساری عمر اس دریا پر لعنت بھیجتا رہوں گا جس نے ہمیں ویرا سے محروم کر دیا ہے۔ میرا نام ویرا ہے، لڑکی نے تبریز کے پوچھنے پر بتایا۔ ہم غریب لوگ ہیں، مسلمانوں نے دمشق میں ہمارا جینا محال کر دیا تھا۔ خدا غریب کی بیٹی کو حسن نہ دے۔ بڑے بڑے امیر مجھے خریدنے کی کوشش کرتے تھے، ایک نے تو مجھے اغوا کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میرا باپ مجھے قاضی کے پاس لے گیا، اس نے ہماری فریاد سن لی اور میری حفاظت کا انتظام کر دیا، مگر وہاں حکومت مسلمانوں کی تھی۔ ہم ڈرتے رہے۔ میرے باپ نے یہی بہتر سمجھا کہ دمشق سے نکل ہی جائیں۔ حمص میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اب ہم ان کے پاس جا رہے تھے۔ معلوم نہیں میرا باپ زندہ ہوگا یا نہیں۔ کیا تم ایک مظلوم اور مجبور لڑکی پر رحم نہیں کرو گے؟ میرا جامہ خشک ہو گیا ہے، تبریز نے کرتا اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ میں باہر نکل جاتا ہوں، اٹھو اور یہ پہن لو، یہ تمہیں سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے گا، پھر اپنے کپڑے خشک کر کے پہن لینا۔ ویرا غار کے ایک کونے میں چلی گئی۔ اس نے تبریز کا کرتا پہن لیا جس میں وہ گردن سے پاؤں تک مستور ہو گئی۔ اس نے تبریز کو آواز دے کر کہا، آ جاؤ۔ تبریز اندر آ گیا۔ اس نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ ویرا کو اس کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ اس کا دل مان نہیں رہا تھا کہ یہ جوان آدمی اسے بخش دے گا۔ تبریز نے کہا، سو جاؤ، صبح روانہ ہوں گے۔ مجھے نیند نہیں آئے گی، ویرا نے کہا۔ میں تم سے ڈرتی ہوں، باتیں کرتے رہو۔ ویرا کو جاسوسی اور کردار کشی کی ٹریننگ ملی ہوئی تھی۔ دمشق میں اسے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اب اسی مقصد کے لیے اسے حمص لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے حمص کے خطیب اور وہاں کے مسلمانوں کے متعلق تبریز سے معلومات لینے کے لیے بہت باتیں کیں، لیکن تبریز نے کوئی دلچسپی نہ لی اور بے رخی کا اظہار کرتا رہا۔ ویرا کا جسم ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ اسے نیند نہ آئے، مگر اس کی آنکھ لگ گئی۔ ویرا کی آنکھ کھولی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر صبح کا دھندلکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ تبریز سجدے میں پڑا تھا۔ وہ سجدے سے اٹھا، پھر سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ صبح کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ویرا نے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ اسے رات نیند نے نہ سونے کے ارادے کے باوجود دبوچ لیا تھا۔ آنکھ کھلی تو تبریز سے ڈر گئی، لیکن وہ جس حالت میں سوئی تھی اسی حالت میں جاگی، اور اس نے تبریز کو خدا کے حضور سجدے میں پڑے دیکھا۔ اسے خواب سمجھنے لگی۔ مسلمانوں کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وحشی قوم ہے، لیکن تبریز جیسا تنومند جوان اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ جس لڑکی نے ناز و انداز سے سرکردہ مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا، اس کے لیے تبریز خواب کی دنیا کا ہی آدمی ہو سکتا تھا۔ ویرا پاک دامن نہیں تھی۔ بچپن سے اسے ابلیسیت کی تربیت دی گئی تھی۔ اس کے حسن اور جسم کی کشش کو جادو اثر بنانے کا خاص انتظام کیا گیا تھا، مگر انسانی فطرت کا ایک خاصہ ہے کہ برسوں کی مسلسل عرق ریزی سے اس پر بہروپ چڑھایا جا سکتا ہے، فطرت نہیں بدلی جا سکتی۔ ویرا کو طغیانی نے جو پٹخنیاں دی تھیں اور جس طرح موت کے منہ میں پھینکا تھا، اس سے اس کے جذبات اس پر غالب آ گئے۔ وہ طغیانی سے تو زندہ سلامت نکل آئی تھی، مگر اس کی دہشت سے ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ اس کے ساتھ اس پر تبریز کی بھی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ اس مسلمان جوان سے اسے اور کوئی ڈر نہیں تھا۔ خوف یہ تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش یا بدو ہوا تو اسے کسی کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ وہ بک جانے کے بعد کی اذیتناک زندگی سے ڈر رہی تھی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔